تکلیفیں پڑ جاتی ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں اسی کا بیان چلا تھا، اور اللہ رب العالمین کی کلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کچھ باتیں گوشے گزار ہوئی تھی۔ آج ہم اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آیا پروردگار عالم نے صرف انسانوں سے ہی یہ حکم فرمایا ہے، یا پھر زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کی بولیوں کی وضاحت فرمائی، بلکہ جو مخلوقات میں سے ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، حرکت بھی کرنے کی اپنے اندر استطاعت نہیں پاتے، اللہ رب العالمین کی وہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کرتی ہے؟ بہرحال پیدا پروردگار عالم نے انسانوں کو بھی کیا، شجر و حجر کو بھی کیا، مٹی کو، پتھروں کو بھی پیدا کیا، اور مخلوق کہتے ہیں ایسی چیز کو جو پیدا کی گئی ہے۔ اس لفظ میں تمام مخلوقات، پوری دنیا آ جاتی ہے، یہاں تک کہ شجر، حجر، آسمان و زمین، ہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جو چیز، جو بلڈنگیں، جو عمارتیں ہم آپ دیکھتے ہیں وہ بھی مٹی سے بنے، اس کے بنانے والے کو بھی عقل پروردگار عالم نے دی، اس کے وسائل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اس کے وہ سامان، وہ لوہے، وہ سیمنٹ، وہ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی اس کے ذہن میں، اور ان تمام چیزوں کو بندے اپنے کاموں میں لے آتا ہے، اپنے استعمال میں لا کر کے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی قدرت کا اظہار کر دیتا ہے۔ بلڈنگیں بناتے ہیں اور آپ، لیکن تسبیحات یہ اللہ رب العالمین کی کیا کرتی ہے؟ بلکہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج سورہ نمبر 22 میں اور آیت نمبر 18 کے اندر تو یہ وضاحت فرما دیا، یہ اس تسبیحات میں صرف نہیں بلکہ یہ تو میرے لیے سجدے بھی کرتے ہیں، سجدوں میں یہ مشغول رہتے ہیں میرے لیے۔ اور اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء۔ اور میرے پیغمبر کیا آپ نہیں دیکھ رہے؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں پڑے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، من فی السماوات ومن فی الارض۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں جو بھی چیز ہے، جو بھی مخلوقات میرے علاوہ آسمان میں تمام چیزیں میرے لیے سجدہ کرتی ہے، ومن فی الارض، زمین پر جتنی مخلوقات ہے، چاہے وہ چوپایا ہو، دو پیر والا ہو، رینگ کر چلنے والا
ریتوں کی بل گھسیٹنے والی مخلوق ہو، ہواؤں میں پرواز کرنے والے چرندے پرندے ہوں، تمام چیزیں ومن فی الارض، بلکہ اللہ رب العالمین نے جی فرما دیا جو اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کی عبادت میں لگے، اس کی ڈیوٹی میں لگائے۔ والشمس والقمر، سورج و چاند بھی اللہ رب العالمین کے سجدے میں پڑا ہوتا ہے۔ والنجوم، جو تارے ہم رات میں آسمانوں پہ ٹمٹماتے ہوئے جگمگاتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے، وہ تاروں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والنجوم، ستارے بھی، فرمایا جو چیز اپنے جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے، والجبال، پہاڑ بھی، والشجر، درخت بھی، والدواب، جانور بھی، وکثیر من الناس، بہت سے انسان بھی، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے لوگ بہت سے انسان ایسے ہیں جس پر میرے عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور اللہ جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اللہ رب العالمین جو چیز چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ارادے کو روکنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی مرضی سے جو چیز چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہر ایک چیز کے اللہ رب العالمین نے یہاں پر وضاحت فرما دی، اور یہ ہمیں اور آپ کو دکھلایا جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور زمین پر سمندر میں مچھلیاں، کیڑے مکوڑے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جتنی مخلوق زمین پر ہے اتنی مخلوق سمندر میں بھی ہے، اور بعض لوگوں نے اپنی جو انسان شناسی کی جو شناخت دی ہے اس نے تو یہ کہہ دیا انسان ایک دنیا ہے، جتنی چیزیں دنیا کے اندر پائی جاتی انسانوں کی جسم میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ کسی آدمی کو جسم میں کہتے ہیں نا کہ وہ چاندی کی مادے کی کمی ہو گئی، طرح طرح کی وٹامن کے لوگ جو گولیاں کھاتے، وہ تمام چیزیں زمین پر جو ہیں وہ میں نہیں کہتا، جن لوگوں نے یہ آیت کی تفسیر دیکھی، اس آیت پہ انہوں نے موازنہ کیا، اس آیت کے بارے میں جنہوں نے گوتے لگائے، وفی انفسکم، اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے نفسوں میں، تمہاری جان میں بھی میں نے پروردگار عالم کی نشانی رکھی، سمندروں میں بھی تمام مخلوقات اللہ رب العالمین کی تسبیحات کرتے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک تخصیص فرما دی، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، بہت سے انسان بھی اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں، لیکن بہت سے کا مطلب سارے انسان نہیں کرتے۔ اس انسان کی تخلیق اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے فرمایا، اور یہ انسان اس کے لیے سجدے کرنے کے لیے کتراتا ہے، دور ہٹتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے سورۃ الاسراء میں وضاحت فرما دیا، تسبح لہ السماوات السبع ومن فیہن۔ ابھی اپنے اور آپ نے سورۃ الحج والی آیت میں یہ سنا کہ آسمانوں میں جو چیزیں ہیں، زمین میں جو چیزیں ہیں، وہ چیزیں اللہ کے لیے سجدے کرتے۔ ابھی اس آیت میں تھے سورۃ الاسراء میں سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 44 کے اندر یہ وضاحت فرمایا کہ آسمان بھی زمین بھی اللہ کے لیے تسبیح کرتے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن۔ پھر اس کی وضاحت فرمائی آسمان بھی زمین بھی اللہ کے لیے تسبیح کرتے، اور
کیوں نہیں لگتا؟ زمین پہ سر میرا پڑتا ہے، کوئی آواز نہیں آتی۔ بلکہ قرآن کریم میں تو اللہ رب العالمین نے ایک دعائیہ جملہ جو نازل کیا، دعائیہ جملہ، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، یہ جو دعائیہ جملہ ہے قرآن کریم میں، اس جملے کو یاد کرو آپ، اس آیت کو یاد کرو آپ، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ، پاک ہے وہ ذات جس کی حمد، جس کی تعریف کے ساتھ یہ بجلیاں کڑکنے والے آسمان میں تسبیح